जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हर्बल स्टेशन चिश्ती और आज जिस चीज़ की मैं पहचान करवाऊँगा आपको, ये कसीरू का प्लांट है। कसीरू जो है इसको पंजाबी ज़बान में मुरग के नाम से भी जाना जाता है। आपको मैं प्लांट की पहचान भी करवाता हूँ और इसके फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा प्लीज़। इसके अगर फ़ायदे के ऊपर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि इनका अहाता करना जो है वो बहुत मुश्किल है। कुदरत कोई भी चीज़ जो है वो बग़ैर वजह के नहीं उगाती। इसमें कुदरत की बहुत ज़्यादा हिकमत अमलियाँ होती हैं। कुदरत जो है वो हर चीज़ को बग़ैर हिकमत के किसी भी जगह पे पैदा नहीं करती। अल्लाह पाक जो है वो इसीलिए पैदा करता है कि ये मकामी लोगों का इलाज होती हैं। तो इसके अगर हम नामों के ऊपर बात करें, मराठी में किचरा, बंगाली में कैशरो, गुजराती में कसीला और अंग्रेज़ी में इसको सैपरस टेबिरोसिस इसको बोला जाता है और पंजाबी में इसको मुरग के नाम से बोला जाता है। मुरग घास जो है ये बकरियां बड़े शौक़ से खाती हैं और बकरियों का ये पसंदीदा घास होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है इसमें काफ़ी गज़ाइयत होती है इस घास के अंदर। तो ऊपर से भी गज़ाइयत होती है और नीचे अगर इसकी हम जड़ की बात करें तो जड़ के अंदर खजूर, छोटी खजूर के बराबर जो है इसकी गिठली होती है, जो कि ऊपर से जो है वो स्याही मैल और अंदर से सफ़ेद रंग का उसका मगज़ होता है। तो वो गिठली जो है वो भी दवाओं में उसी को कसीरू बोला जाता है और वहीं दवाओं में इस्तेमाल की जाती है। मुरग की गिठली जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे की हामिल है। कसीरू के पौधे जो हैं ये हिंदुस्तान के दरियाओं और तालाबों में पैदा होते हैं और अक्सर जो है ये रेतली जगहों के ऊपर ज़्यादा पैदा होती है। अमूमन इस पर कदरे जो है बालों की तरह रेशे लगे होते हैं। इसके अंदर जो है वो सफ़ेद और शीरी मगज़ होता है, लेकिन चिरचिरा भी ज़ायका होता है इसका, हल्का शीरी चिरचिरा सा होता है। यही दवा जो है इस्तेमाल की जाती है। रंग जो है पोस्त इसका ऊपर से स्याह और मगज़ इसका सफ़ेद होता है। ज़ायका फीका होता है। मिजाज सर्द दूसरे दर्जे में है और तर भी दूसरे दर्जे में है। मिकदार खुराक इसकी 7 माशाता 1 तोला है। मकामी पैदाइश की बात करें तो मैदानी इलाकों की दलदली ज़मीन में पैदा होता है। जाड़ों में ज़मीन में से जो है ये सर्दियों के अंदर जो है ये निकाला जाता है। दिल्ली में, यूपी में और इसके अलावा पंजाब पूरे में और पोठहार में, पेशावर में ये आम जो है नरम जगहों के ऊपर, रेतली जगह के ऊपर आम मिलता है। इसकी इसलाह जो है ये खालिश शहद से इसकी इसलाह की जा सकती है। इसके जो अफ़ाल हैं इसको जो है नुकसान को दूर किया जा सकता है। इसको इसका बदल जो है कमल गीटे का ये बदल है। चूँकि इसमें कैल्शियम जो है कैल्शियम भी काफ़ी मकदार में इसके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है और भी काफ़ी विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर जो है मौजूद होते हैं। फ़ाल और इस्तेमाल की बात करें तो मुबरद है, काबिज़ है, कब्ज़ पैदा करेगा, नाफ़े असाल है, मुकव्वी दिल है, दिल की ताकत के लिए और खफकान दिल जो है, दिल की घबराहट जिसको कहते हैं कि दिल का डूबना, अमूमन ये गर्मी खुश्की और खुश्की गर्मी का मर्ज़ है। इस मतलब मिजाज में दिल जो है ये तंग होता है, डूबता है और दिल जो है ये घबराता है। इस हालत में इसका जो इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बड़ा ही जो है वो नाफ़े साबित होता है और फौरी तौर पे फ़ायदा होता है इसका। खूनी, सुदावी और सफरावी दस्तों को ये बंद करता है और इसमें जो है फौरी तौर पे सुकून लाता है। सुदावी दस्त जो हैं ये भी चूँकि जो जिस्मानी जल्दी बीमारियां हैं इनका बायस बनते हैं। दद्दर, चंबल और मतलब इस तरह के दाने और या चेहरे का ख़राब हो जाना, जिस्म के ऊपर दानों का निकलना, ऐसी चीज़ों को जो है ये मतलब ये बढ़ाता है जिस्म के अंदर। तो ये मतलब ऐसी कंडीशन में अगर कोई आप इस तरह का मसल लेते हैं, आसार लाने वाली दवा लेते हैं, जो कि आप समझते हैं कि मतलब ये ज़्यादा सफरावी और सुदावी सुदों को ये खारिज करे, जैसे अभी सना मक्की है, सना मक्की में ये खासियत मौजूद है, तो ऐसे दस्तों को रोकने के लिए आप कसीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्किन प्यास है, प्यास को तस्कीन देता है। ये बतौर फल ऊपर का छिलका जो है अलग करके कच्चा खाया जाता है। इसका मतलब जो अंदर वाला हिस्सा है ना गिठली, ये कच्चा भी खाया जाता है और दिल्ली में
اس کو ابال کر جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ابالنے سے یہ زیادہ میٹھا اور خستہ ہو جاتا ہے اور بڑے مزے کا ہو جاتا ہے، سوزش اور گرمی میں بھی یہ مفید ہے۔ گرم مزاج والوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے، جو گرمی خشکی اور خشکی گرمی کے مریض ہیں ان کے لیے بڑی کمال کی اور بڑی ہی مفید چیز ہے۔ عموماً یہ چیز جو ہے، یہ ایک اور چیز میں خاص بتانے لگا ہوں کہ گرمی کے موسم میں یا سخت گرمیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہی چیز زیادہ اگاتا ہے کہ جس کی اس موسم میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس موسم میں اکثر جو ہے لوگوں کو جلاب وغیرہ بھی لگتے ہیں، ہیضے بھی ہوتے ہیں، تو ہیضے کی صورت میں الٹیاں اور پیچس یہ اتنی جلدی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بر وقت دوا نہ ملے تو 15 منٹوں کے اندر جو ہے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی چیز بھی نہ ملے، آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب مجھے ابھی کوئی چیز نہیں مل رہی، تو اس پودے کو آپ نکالیں، اس کی گٹھلی نکالیں، فوری طور پہ اس کو پیسیں، اس کو گوٹا لگائیں اور گوٹا لگا کے فوری مریض کو جو ہے وہ مطلب اس کا گوٹا جو ہے پلا دیں۔ یہ الٹی کو بھی روک لے گا اور موشن جو ہے موشن کو بھی یہ روک لے گا۔ ہیضے کا یہ سمجھیں کہ یہ اکثیری علاج ہے، ہیضے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے، بڑی کمال کی چیز ہے۔ تو اس میں میں نے خود بھی اس کو استعمال کیا ہے، ہم نے بچپن میں بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، عموماً جو ہے اس کو نکال کے ہم جو ہے وہ دھو کر کھایا بھی کرتے تھے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، مفید چیز ہے۔ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرنے سے کئی زیادہ جو ہے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز میں جہاں فائدے ہوتے ہیں وہیں اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے جو سب سے مین اور اہم بات ہے، اس کی دو اقسام ہیں، ایک یہ والی ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک جو دوسری قسم ہے وہ ہے۔ تو ہر پودے کی پلانٹس کی آپ آپ جو ہیں وہ اقسام جو ہے ذہن میں رکھیں کہ دو اقسام جو ہے ہر پودے کی ہوتی ہیں۔ ہر پودا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کی دو اقسام پیدا کی ہیں۔ تو ایک قسم جو ہے مطلب اس کی یہ ہوگی اور دوسری قسم جو ہے اس کی یہ ہے۔ دوسری قسم جو ہے اس کے نیچے گٹھلی ہوتی ہے، اور جو پہلی قسم ہے سفید پھول والی اس کے اندر گٹھلی موجود نہیں ہوتی، لیکن ایک ہی چیز ہے، دونوں پلانٹ جو ہے وہ ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی قسم کے ہیں۔ تو ایک کے اندر جو ہے گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر، اور دوسرا جو سفید پھول والا ہے اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی۔ اس کی گٹھلی ہی بطور دوا استعمال کی جاتی ہے، لیکن دوسرے کی بھی جڑ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گٹھلی نہ ملے تو اس کی جو مطلب دوسرے والے کی جو جڑ ہے اس کو بھی آپ اس مطلب ان امراض کے لیے جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ مطلب چبانے سے، خالی چبانے سے جو ہے فوری طور پہ رطوبات کو یہ خشک کرتا ہے جسم میں، اور صفرا اور صداع کو جو ہے یہ جسم میں سٹور کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو غیر سمی ہے، سمیت اس میں نہیں ہوتی، زہریلا پان اس میں نہیں ہوتا، لیکن چونکہ دوسرے درجے کی دوا ہے، زیادہ استعمال جو ہے اس کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب اس میں یہ ریت میں روایت میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے مقامی لوگ جو ہے ان کو بطور دوا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقے میں اس کو جو ہے خفقان قلب کے لیے جو ہے وہ دل کی طاقت کے لیے جو ہے، جو دل کی طاقت کی دوائیاں ہیں ان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مردانہ طاقت میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑی مفید اور بڑی کمال کی چیز ہے، اور اپنی میری مجرب اور آزمودہ چیز ہے۔ اس کو مطلب آزمائیں، لازمی آزمائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مایوس نہیں کرے گی، یہ ایسی چیز ہے۔ اس قسم جو ہے نا، یہ سفید پھول والی جو قسم ہے، اس کے اندر جو ہے مطلب اس میں بھی وہی افعال ہیں، بلکہ اس سے بھی تیز افعال ہیں۔ اس کی جڑ جو ہے ہلکی سی خوشبو ہوتی ہے اس کی جڑ کے اندر، تو اس کی جڑ ایسے لگتی ہے جس طریقے سے بال چھڑ کی جڑ ہوتی ہے نا، تو بال چھڑ کی جڑ کی طرح اس کی جو ہے وہ جڑ ہوتی ہے، ہلکی سی اس میں دھیمی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور بڑی پیاری جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو دوسری اس والی قسم کے جو ہے وہ مطلب اس میں بھی خوشبو تو اسی طرح ہلکی ہلکی ہوتی ہے، لیکن اس کے پھل کے اندر جو ہے زیادہ ذائقہ اور زیادہ مزہ جو ہے اس کے پھل کے اندر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ، نئے پودے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ ہم لے کر آتے رہیں۔
اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ قدرت کا شاہکار ہیں، اور قدرت کے جو شاہکار ہیں یہ جا بجا آپ کو جو ہے یہ قدرت کے خزانے جو ہیں یہ بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہم لوگ حقیقت میں بد نصیب ہیں کہ ہم مطلب 200-250 روپے فی کلو والی چیز تو ہم اگانے کے لیے، اس کے لیے ہم زمین بھی ٹھیکے کے اوپر لیتے ہیں، بیج بھی خریدتے ہیں، اس کو پانی بھی ہم فصل کو لگاتے ہیں، اس کی ہم گوڑیاں بھی کرتے ہیں، کھادیں بھی ڈالتے ہیں، سپرے بھی کرتے ہیں، اس کی چنائی کے لیے ہم لیبر بھی بھرتے ہیں، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اگائی ہوئی ہیں، جو قدرت نے اپنے خزانے میں اگائی ہوئی ہیں، ان چیزوں سے ہم مستفید ہونا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بغیر محنت کے یا بغیر جو ہے وہ پیسوں کے ہم کوئی چیز وہ لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے جو قدرت نے اپنے خزانے میں اگائی ہیں یہ انسان کے بھلے کے لیے اگائی ہوتی ہیں، انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگائی ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کبھی بھی رہے گا نہ سمجھیں، ان کو بے فائدہ اور بے مقصد نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، اور ایسی چیزوں سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ ان سے یہ فائدے ہم نے لیے ہیں، اور آپ بھی ان سے یہ فائدے لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔